پہلے دعوت کس بات کی دینی ہے؟ پہلے دعوت دینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو بھائی، تجارت کریں گے اللہ پاک مال دے گا، ذمہ کریں گے اللہ پاک اللہ دے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کریں گے تو اللہ پاک ساری دنیا میں دین کو زندہ فرمائے گا. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سیکھ لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی محنت بنا لو. چلے میرے عزیزوں، کہتے ہیں نا نماز کہ بھائی نماز پڑھو گے یہ ملے گا یہ ملے گا. جو نماز پڑھے گا اس کو کہیں گے کہ بھائی نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے. ہمارا مولوی کہتے ہیں کہ اس کا نام ایک ہے ذاکر کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، سواب ملے گا، زمین سے لے کر آسمان تک روپ سے بھر جائے گا، مگر شیطان نہیں بھاگے گا. بہت سے لگے اللہ اکبر کہے گا، جتنی دور اللہ کی آواز جائے گی اتنی دور شیطان بھاگ جائے گا. ہر مسلمان سے کہو تو ایسا ہے، دنیا میں جتنا باطل ہے، جتنے فتنے ہیں، جتنا غلط یقین ہے، اس سب کے ختم کرنے کے تو دنیا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اوپر اللہ پاک دین کو زندہ کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سیکھ لے، اور وہ محنت بغیر مال کے سیکھ سکتے ہیں، بغیر ملک کے، بغیر مال کے. بس سارے عالم کی نیت کرنی پڑے گی کہ سارے عالم کے لیے اس امت کو بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھیکے سے محنت کرنا یہ دنیا میں دین کی زندہ کرنے کے ذریعہ ہے. پر اس محنت کو ہم اپنی محنت بنا لیں، ہر مسلمان کو اس محنت کے لیے تیار کریں. سمجھے بھائی؟ تو بھائی بستی میں داخل ہو کر تو محنت کے لیے تیار کرنا ہے. جو محنت کے لیے تیار ہو جائے تو ان سے کہو کہ بیچ میں یقینوں کی تبدیلی کے لیے سب سے پہلے محنت کرنی ہوگی. سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرو، وہ اللہ پاک جو خالق مالک اپنی قدرت سے پیدا کرنے والا، اپنی قدرت سے پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اس پاک ذات نے اپنی ذات سے پیدا کرنے کے لیے مہمان احکامات عنایت فرمائے، کرنے کے بھی حکم دیے، نہ کے بھی دیے. ہم کرنے کے حکموں کو پورا کریں گے، اس پر اللہ پاک ہمیں دونوں میں کامیاب فرمائے گا. اللہ کی تو بلانا اللہ کی خزانیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی قدرت کو سمجھے، اور اس کی سمجھیت کو کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس پاک ذات سے پہنچانے کے لیے اس کے بعد احکامات کرنے کے جو انہیں پورا کریں گے، نہ کرنے کو سے بچیں گے، اور کرنے کے حکموں میں دیکھیں گے کہ اس وقت کیا حکم ہے، اس جگہ میں کیا حکم ہے، اس حال میں کیا حکم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حکم کو کس جگہ سے پورا کیا، اس حال کے حکم کو کس طرح پورا کیا، اس جگہ کے حکم کو کس جگہ سے پورا کیا. جب لوگ سارے دین سے نکل رہے ہو مطلب کیا ہوگا؟ جگہ جگہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اور اللہ پاک کی اس کے اطاعت کے اوپر اللہ پاک کی بڑائی سے نفع ہوگا. اس کو اس کا ذہن بناؤ. سمجھے؟ اور مانگنے کے اللہ کا حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شکل سے پورا کریں گے اور مطلوبہ کیفیت کے ساتھ کریں گے. اللہ کے احکامات کو حضور والے چیزیں سے پورا کرنا اور ہماری کیفیات کے ساتھ پورا کرنا. سمجھے؟
اب اسے اپنے آپ کو کمزور ضعیف گنہگار سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو سب کے ساتھ شریک کرتے ہوئے بیان کریں گے. اور میرے عزیزو، ہم تو اللہ پاک کی ذات عالی کا تاثر پیدا کریں کہ ہم ہمارا فریاد کہنا تھا کہ ہماری جماعتیں جو ہے صحابہ رضوان اللہ المجمعین کے بعد کے لوگوں کو بھی تذکرہ کرتے. نہیں بھائی، جماعتوں کو بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری جماعت وہ آ گئی تھی. یہ وہ بالکل نہیں، غلط بات. نظام الدین میں سن کیا تھا، 61 تھا، کون سا سن تھا، تو اس میں نے اسسٹنٹ کیا صحابہ رضوان اللہ المجمعین کی وہ شکل بیان کر کے لوگوں کو اٹھاتے تھے. میں نے کہا تو صحابہ کی جو دو شکل بیان کر کے وقت وصول کیا جا رہا. ہم تو اللہ پاک کے حکم سے متاثر کر رہے ہیں. بھائی سمجھ بازی کی جائے یہاں پہ لگے. سب سے بڑا دودھ جو ہے یہ ہے کہ پوری بستی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں تجار کرو. وہ بیچارے کمائیوں میں لگے ہوئے، کھیتوں میں لگے ہوئے، کارخانوں میں لگے ہوئے. ایسی محنت جس سے سارے آدمی کے بادشاہ صحیح اٹھ پڑائیں گے، وزراء اعلیٰ صحیح اٹھ پڑائیں گے، سارے کارخانوں والے، زمینوں والے، جہاد والے، سارے کے سارے کو اللہ پاک ان کے دلوں میں ہدایت کا نور اتارے گا، جس سے انہیں اپنی ہر کامی ناکامی اور حفاظت سب اللہ کے خزانوں میں نظر آئے گی، اور اللہ پاک کی حکم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے میں نظر آئے گی. یہ سب سے بڑی بات اللہ کے راستے سے پھرنا. کہ بھائی ٹھیک ہے نا، ایک ہے تاجر بن کر سال دینا، ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی بن کر یہ امت کو نیابت پھیلانا ہے. اس کے لیے مولوی اس علاقے کو اٹھانے کے لیے کسی ایسے کی ضرورت ہے. اور تو بار بار جانا ہوگا، وہاں سے آئے ہوگا سنبھالنا ہوگا. ہمارے معلوم ہمارے مسئلہ پر بات ہے کہ ہماری باتیں ملکوں کو اٹھانے کے لیے جائیں، بلکہ گزارنے کے لیے نہ جائیں. اب آپ آزاد جا رہے بس پوری کی پوری بستی کا پیشہ بدل رکھا. سب سے اعلیٰ سب سے افضل پیشہ انبیاء اسلام کا ہے. ہم اس پیشے میں لانا چاہتے ہوں مجھ کو. بس تھوڑا سا کمال ہو جائے گا. حضرت الدین جی کے پتی کے بعد کسی نے کیا 16 کچھ نہ ہوئی. اب آپ جائیں گے یہ چابی ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا. اب میرے چیزوں میں مسجد میں دیکھا ہو، مسجد سے انہیں سمجھا کے کہ آپ علیہ السلام تو اللہ جس کام کے لیے بھیجا سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ کام اللہ پاک نے پوری امت کو بنایا. اور امت میں مرد بھی ہے، بچے بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، صدر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے. یہ جو آئے گا نیت کرنی پڑے گی، بولنا ہوگا، سننا ہوگا، سوچنا ہوگا، اس کو لے کے پھرنا ہوگا، دوسروں کو پھرانا ہوگا. ہاں بھائی، ہر چیز سے پہلے اللہ پاک کا دھیان سے جائے، پہلے ذکر کر لو اس کا تسبیحات پر اللہ کے دھیان سے، پھر اس عمل پر کیا ملے گا اس کے پھر کے استظہار کرو.
عمل کرنے کے بعد کہ یا اللہ جیسے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے تھا، جیسے دعوت دینی چاہیے تھی، تعلیم کرنی چاہیے تھی، وہ مگس کرنا چاہیے تھا، مگس کرنا چاہیے تھا، یہ کیسے تمہیں معاف فرما دے۔ اور اس کی جو کمی ہے ہمارے عمر کی فرما دے۔ فرماتے تھے کہ ہر نیکی کے بعد استغفار ضرور کیا کرو۔ ہر عمل کے بعد دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ تعلق میں ترقی سے ہوئی اور اللہ پاک کی ذات کے اوپر اعتماد میں ترقی ہوئی کہ نہیں، ہر بیان کے بعد، ہر گشت کے بعد، ہر تعلیم کے بعد، ہر مومی گشت کے بعد، خصوصی گشت کے بعد، فکر کے بعد، اس طرح ہمارا خالی جائے گا تو ترقی کی جگہ رہیں گے۔ میرے دوست اپنے ہر ساتھی کو سارے کام سکھاؤ۔ اب تو لوگوں نے تقریر کرنے کے بعد تبلیغ سمجھ لیا، ہمارے جیسا بیٹھنے لگے، بڑے ہوئے ہونے کے تصور نے کام کی ترقی کے دروازے بند کر دی۔ نبی بھی امی، امت بھی امی، اکثر صحابہ امی۔ جب سوچو اس وقت میں ہمیں اپنی جیبوں میں جان نہ جائے اور اپنے گھروں میں دکھانا جائے، حکومت میں دکھانا جائے، کسی شخصیت میں نہ جائے، ماں باپ میں دکھانا جائے، اللہ کے خزانوں سے دکھا جائے۔ اللہ پاک نے اعمال میں رحمت فرمائے، بھوک لگے گی وہ عمل کریں گے جس سے اللہ پاک کا اور زیادہ قرب حاصل ہوگا، ہم مقرب بنیں گے اللہ پاک۔ اور اللہ کے قرب کی کیفیت میں جو کیفیت ہے وہ کھانے میں تھوڑی ہے، پیٹ بھرنے میں تھوڑی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے نا، اب پوری مسجد سے کہو ایسی ترتیب قائم کرو گا، 3 چلنے والے بھی ہوں گے، چلنے والے بھی ہوں گے وہاں، ان کا کوئی کام سارا یہی، مگر ہم نے اس کام کو اپنا کام بنایا نہیں۔ اب یوں ترتیب دے دو کہ کسی کو مسجد سے باہر نہیں رہنے دینا، مسجد میں جانا ہے۔ اب بولو بھائی 3 چلنے والے جو ہیں، جو لوگ فجر کی نماز کے بعد ملیں گے اس کام پر لگانے کے لیے کون ہو گیا؟ بھائی میری طرف دیکھو بھائی، کیا ہو گیا دونوں لوگ؟ دیے ہوئے لوگ ہیں، میں ترتیب قائم کرتا ہوں۔ سنیے، کوئی بستی کے بچے کو ڈالا ہے، سنیے بعض لوگوں کے جو صبح سے لے کے شام تک کا وقت دے دیں گے، نہیں بالکل کچھ بھی تو ذمہ داری آپ کی ہے، ہماری ہے۔ سوچو کیسے ترتیب دے گے بھائی؟ لاکھ میں کم سے 2-3 آدمی، 3 چلنے والے، کچھ چلنے والے کہ بھائی اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک تمہیں لانا ہے لوگوں کو اور کام بنانا، اور اس کے بعد کے جو وقت ہے وہ پڑھا جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس طرح سے اتنی مشکل بھی کسی کو نہیں ہوگی، ہے نہیں؟ اس وقت وقت نکال کے اب کاروبار کو بھی دیکھتے رہنا، 1-2 گھنٹے بھی میں فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک دکان کو دوں گا۔ بعض آدمی 5-7 منٹ اب کاروبار میں جائیں گے، اس سے اس کے کام چل جائے گا، اور لوگ 1-2 گھنٹے میں ہو جائے گا، لیکن مقصود یہ ہو بھائی ٹھیک ہے نا۔ اب پوری بستیوں کو رخ پہ ڈال کے آنا ہے، بس ارادہ کر لیا نا، ہاں